بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ باربرا اپنی رہائش گاہ پر موجود تھی۔ اسے چونکہ مین ایجنٹ بنا دیا گیا تھا، اس لیے ابھی سے واپس گریٹ لینڈ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اس کا باقاعدہ سیکشن علیحدہ کر دیا گیا تھا اور اس نے آج ہی سے اس کا چارج بھی سنبھال لیا تھا۔ اس وقت وہ آفس سے ہی اٹھ کر آئی تھی اور اب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اسے کب کوئی مشن ملے تاکہ وہ مصروف ہو سکے کہ اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باربرا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ مبارک ہو باربرا، بہت زبردست ترقی کی ہے تم نے، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ ارے اینڈریو، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ میں دارالحکومت سے ہی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ویسٹرن کارمن چلے گئے ہو، باربرا نے کہا۔ ہاں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچا ہوں اور آتے ہی مجھے خوشخبری ملی تو میں نے سوچا کہ تمہیں مبارکباد دے دوں، اینڈریو نے کہا۔ شکریہ اینڈریو، اگر فارغ ہو تو آ جاؤ میرے پاس، میں بیٹھی بور ہی ہو رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ ایک شرط پر آ سکتا ہوں کہ ترقی کی خوشی میں آج رات جشن منانے کا وعدہ کرو، اینڈریو نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے یہی کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ، تمہارے ساتھ جشن منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، باربرا نے کہا۔ اوہ اوہ، بہت بہت شکریہ، میں ابھی آ رہا ہوں، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ باربرا نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویری گڈ، اب لطف آئے گا کام کرنے کا، اب مل کر مشن مکمل کریں گے، اینڈریو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا علیحدہ سیکشن ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، باربرا نے مصنوعی روٹنے کے انداز میں کہا تو اینڈریو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیسے نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ میرے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گی، اینڈریو نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ باربرا نے اس بار حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں عمران کو مسلسل چکر دینے کی خوشی میں چیف نے مین ایجنٹ بنا دیا ہے، اور جو رپورٹ مجھے ملی ہے اس کے مطابق تم نے واقعی اپنی ذہانت سے عمران کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے باربرا کہ تم سے فارمولہ گم ہو گیا ہے اور ابھی تک دستیاب نہیں ہوا۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ فارمولہ میں حاصل کر سکتا ہوں، اینڈریو نے کہا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ تمہیں معلوم ہے کہ فارمولہ کہاں ہے؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں معلوم ہے، اور میں ابھی یہ فارمولہ حاصل کر کے تمہارے حوالے بھی کر سکتا ہوں، اینڈریو نے جواب دیا تو باربرا اسے اس انداز میں دیکھنے لگی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ تم تو ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، پھر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میں تو ٹکرے مار مار کر رہ گئی ہوں، باربرا نے کہا تو اینڈریو بے اختیار ہنس پڑا۔ بعض اوقات خوش قسمتی ان اتفاقات سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تمہارا شک مارلن پر ہی ہو سکتا ہے، اینڈریو نے کہا۔ ہاں، کہ میں نے مارلن کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لی ہے اور مارلن کی بھی، لیکن فارمولہ نہیں مل سکا۔ پھر مارلن مسلسل میرے ساتھ رہی ہے، وہ فارمولہ کیسے اڑا سکتی ہے؟ باربرا نے کہا۔ تو تمہیں بتا دوں کہ فارمولہ مارلن کے پاس نہیں ہے، فارمولہ ریمبو کلب کی مادام کیتھرائن کے پاس ہے اس وقت، اینڈریو نے کہا تو باربرا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں شدید ترین حیرت تھی۔ کیتھرائن کے پاس؟ کیا مطلب؟ اس کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، باربرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ فارمولہ اس کے پاس کیسے پہنچا، البتہ فارمولہ اس کے پاس ہی موجود ہے، اینڈریو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ مذاق انتہائی بھونڈا ہے، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ لاکر کارپوریشن کے اسپیشل لاکرز میں میرا بھی لاکر ہے اور شاید تمہارا بھی ہے، اینڈریو نے کہا۔ ہاں ہے، مگر، باربرا نے کہا۔ سنتی جاؤ، میں مشن سے واپسی پر ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں گیا کیونکہ ایک اہم چیز میں نے اپنے لاکر میں رکھنی تھی۔ مشن کے دوران چونکہ میں میک اپ میں رہا تھا اور اسی میک اپ میں ہی میں وہاں پر پہنچا تھا، اور میرا پروگرام بھی یہی تھا کہ وہ چیز اپنے لاکر میں رکھ کر میں اپنی رہائش گاہ پر جا کر اپنا میک اپ صاف کر کے ہی چیف کو فون کروں۔ اس لیے ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں چلا گیا اور پھر میں اسپیشل روم میں موجود تھا کہ ایک عورت لاکر روم میں داخل ہوئی، اور چونکہ تم گریٹ لینڈ میں کام کرتی ہو جبکہ میں یہاں کام کرتا ہوں، اس لیے میں اس عورت کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ کیتھرائن ہے، ریمبو کلب کی مالکہ اور پال کی بیوی۔ حالانکہ وہ میک اپ میں تھی
لیکن اس کا یہ مخصوص میک اپ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ چونکہ ویسٹرن کاربن کی یہاں ایجنٹ ہے، اس لیے میرا سیکشن اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، اور میں نے اس مخصوص میک اپ میں اسے کئی بار دیکھا ہے۔ میں چونکہ نئے میک اپ میں تھا، اس لیے وہ مجھے دیکھنے کے باوجود پہچان نہ سکی، البتہ میں اسے اس مخصوص میک اپ میں وہاں دیکھ کر چونک پڑا۔ ویسے بھی اس کا انداز بے حد پراسرار تھا۔ اور پھر اس نے ایک لاکر کھولا۔ اس لاکر میں ایک پیکٹ موجود تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اس لاکر سے نکالا، اور پھر لاکر بند کر کے اس نے ایک اور لاکر کھولا، اور یہ پیکٹ اس نے اس لاکر میں منتقل کر دیا۔ پھر وہ لاکر بند کر کے واپس چلی گئی۔ میں اس کے اس پراسرار انداز سے بے حد حیران ہوا کہ اس طرح ایک لاکر سے کوئی چیز نکال کر دوسرے لاکر میں منتقل کرنا میرے نزدیک انتہائی پراسرار تھا۔ اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے ان لاکرز کے بارے میں خصوصی جانچ پڑتال کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ پہلا لاکر جس میں سے وہ پیکٹ نکالا گیا تھا، وہ لاکر پال کی بھتیجی مارلن کے نام تھا، جبکہ دوسرا لاکر جس پر پیکٹ رکھا گیا تھا وہ کسی مادام ریان کے نام پر تھا۔ لیکن مجھے کسی بات کا علم نہ تھا، اس لیے میں نے اس میں مزید دلچسپی نہیں لی۔ پھر میں نے اپنا کام کیا اور وہاں سے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے میک اپ وغیرہ تبدیل کر کے جب چیف کو رپورٹ دی تو چیف نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا کہ تم مین ایجنٹ بن چکی ہو۔ اس پر چیف نے مجھے پوری تفصیل بتائی تو مارلن کا نام درمیان میں آنے پر میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ پیکٹ وہی فارمولا ہے جو مارلن نے کسی طرح چوری کیا یا حاصل کیا، اور جب تم ہسپتال میں بے ہوش پڑی تھی اس نے اسے لاکر میں لا کر رکھ دیا۔ اب کیتھرائن نے اس سے لاکر کی چابی لے کر فارمولا وہاں سے نکال کر اپنے لاکر میں منتقل کر دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فارمولا کہاں ہے۔ اینڈریو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ مارلن نے مجھ سے نہ صرف دھوکہ کیا ہے بلکہ ایسی اداکاری بھی کی ہے کہ میں یہ بات محسوس ہی نہ کر سکی کہ فارمولا مارلن نے اڑایا ہے، اور اب یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ مارلن کیوں کیتھرائن سے ملنا چاہتی تھی۔ باربرا نے کہا۔ ملنا چاہتی تھی؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اینڈریو نے چونک کر کہا۔ تو باربرا نے اس سے فون ٹیپ ہونے سے لے کر کیتھرائن سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ کیتھرائن جان بوجھ کر چھپا گئی ہے اس ملاقات کو، ورنہ وہ مارلن سے لاکر کی چابی اور مخصوص کوڈ کیسے حاصل کر سکتی تھی؟ بہرحال چھوڑو، اب جب کہ چیف اس فارمولے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو ہمیں اس میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈریو نے کہا۔ نہیں، میں یہ فارمولہ ہر صورت میں حاصل کروں گی اور چیف تک پہنچاؤں گی۔ اس کے بعد بے شک چیف اسے عمران کو واپس کر دے یا اپنے پاس رکھ لے، لیکن میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ چلو اٹھو، میں کیتھرائن سے یہ فارمولہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، باربرا نے کہا۔ اگر تم چاہو تو کیتھرائن کو پتہ بھی نہ چلے گا اور فارمولہ بھی تمہیں مل جائے گا، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چابی اور کوڈ کے بغیر لاکر کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ باربرا نے کہا۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا خاص آدمی وہاں پر موجود ہے، وہ لاکر کی چابی اور کمپیوٹر سے مخصوص کوڈ معلوم کر کے لاکر کو کھول سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے، اینڈریو نے کہا۔ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر کوئی بھی لاکر نہ بچتا، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اینڈریو بے اختیار ہنس پڑا۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ بات نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی کے لیے ایسا انتظام بہرحال موجود ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا اور لمبا پروسیس بھی موجود ہے۔ بینک کا جنرل مینیجر اس میں براہ راست ملوث ہوتا ہے، تب جا کر کوئی لاکر اس انداز میں کھل سکتا ہے، لیکن میرا آدمی جو وہاں کمپیوٹر سیکشن کا انچارج ہے وہ ایسا کسی سے پوچھے بغیر بھی کر سکتا ہے، اینڈریو نے کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر واقعی لطف آ جائے، باربرا نے کہا۔ چلو، تمہارے مین ایجنٹ بننے کی خوشی میں یہ میری طرف سے تمہارا تحفہ ہوگا، اینڈریو نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا اور پھر دوسری طرف کسی سے بات کرنے لگا اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ 1 گھنٹے بعد فارمولہ یہاں موجود ہوگا تمہارے سامنے، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو باربرا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر واقعی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، اینڈریو نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے اینڈریو اور باربرا کو سلام کیا اور پھر جیب سے اس نے ایک خاکی رنگ کا پیکٹ نکال کر اینڈریو کی طرف بڑھا دیا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، اینڈریو نے کہا، اور پھر اس نوجوان کے جانے کے بعد اس نے پیکٹ کو کھولا اور اس میں موجود ایک اور پیکٹ نکال کر اسے باربرا کے سامنے رکھ دیا۔ باربرا نے جھپٹ کر پیکٹ اٹھایا، اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں، یہی فارمولہ ہے، بالکل یہی فارمولہ ہے، یہی فارمولہ ہے۔ تھینک یو اینڈریو، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی، باربرا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ اتفاق تھا کہ میں وہاں موجود تھا اور پھر کیتھرائن کو اس کے مخصوص میک اپ میں پہچانتا تھا، اینڈریو نے کہا تو باربرا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔
یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک کی مخصوص آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں چیف، باربرا نے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، وہ فارمولا جو مجھ سے گم ہو گیا تھا اس وقت میرے سامنے موجود ہے، باربرا نے کہا۔ اوہ، کہاں سے ملا ہے؟ کیسے ملا ہے؟ لارڈ پیٹرک کے لہجے میں حیرت تھی۔ باربرا نے اینڈریو کے بارے میں بتانے کے بعد پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولا مارلن نے ہی اڑایا تھا؟ حیرت ہے کہ عمران جیسا شخص بھی سے فارمولا نہیں نکلوا سکا، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ چیف، واقعی مارلن نے انتہائی حیرت انگیز کارکردگی دکھائی ہے۔ میں نے خود اس سے ہر لحاظ سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن اس نے واقعی اپنے آپ پر شک نہیں پڑنے دیا، باربرا نے کہا۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ فارمولا مل گیا۔ تم ایسا کرو کہ فارمولا عمران کو پہنچا دو، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ لیکن چیف، عمران کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ فارمولا ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، وہ اسے تلاش کرتا پھرے، باربرا نے کہا۔ وہ جلد یا بدیر بہرحال اس کا سراغ لگا لے گا، اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے پھر معاملات غلط ہو جائیں گے، چیف نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چیف، یہ فارمولا میری تحویل میں رہنے دیں، اگر عمران نے اس کا سراغ لگا لیا تو میں اسے دے دوں گی، آپ کا نام درمیان میں نہیں آئے گا، اور اگر وہ سراغ نہ لگا سکا اور مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو پھر یہ فارمولا کرانس کے کام آئے گا، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی فارمولا تمہارا ہے، برائٹ لائٹ کا نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ عمران اس کا سراغ نہ لگا سکے، باربرا نے کہا۔ ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ تم یہ فارمولا میرے پاس امانتاً رکھ دو، میں اسے اپنے لاکر میں رکھ دیتا ہوں۔ اگر فرض کیا کہ عمران کیتھرائن یا مارلن تک پہنچ بھی جاتا ہے اور پھر اسے فارمولا نہیں ملے تو اس کا شک زیادہ سے زیادہ تم پر جا سکتا ہے، لیکن جب تمہارے لاکر سے اسے کچھ نہ ملے گا تو وہ لازماً مایوس ہو جائے گا، مجھ تک تو اس کا خیال بھی نہیں جا سکتا، اینڈریو نے کہا۔ اوہ نہیں اینڈریو، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اگر اسے تم پر معمولی سا بھی شک پڑ گیا تو ایک لمحے میں تم سے سب کچھ اگلوا لے گا، جبکہ میرے بارے میں اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے پاس فارمولا نہیں ہے، اور نہ ہی کیتھرائن یا مارلن نے وہ فارمولا مجھے دیا ہے، اس لیے اسے مجھ پر کسی طرح بھی شک نہیں پڑ سکتا، باربرا نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ عمران مجھ سے اگلوا لے گا، یہی کہہ رہی ہو تم؟ اینڈریو نے غصیلے لہجے میں کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اینڈریو، جب چیف اس معاملے میں خائف ہے اور اس نے اس کی وجہ سے فارمولا مجھے دے دیا ہے تو تم اس کے مقابلے میں کیا کر سکو گے، باربرا نے کہا۔ تو پھر سنو، ابھی فارمولا میرے لیے چیلنج بن گیا ہے، میں اسے اپنی تحویل میں رکھوں گا اور خود عمران کو اطلاع دوں گا کہ فارمولا میرے پاس ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ عمران اور اس کے ساتھی میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اینڈریو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے یہ غضب نہ کرنا، ٹھیک ہے، تم فارمولا اپنی تحویل میں رکھو اور مجھے بھی مت بتاؤ کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ اگر عمران کسی بھی طرح تم تک پہنچ جائے تو پھر تم حرکت میں آؤ گے، ورنہ نہیں، باربرا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں تمہیں تو ناراض نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب میں فارمولے کو اپنے لاکر میں بھی نہیں رکھوں گا، بلکہ کسی ایسی جگہ پر رکھوں گا کہ شاید مجھے خود بھی اس کا علم نہ ہو، اینڈریو نے کہا تو باربرا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں بھی علم نہ ہو، باربرا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات کو چھوڑو، میں درست کہہ رہا ہوں، اینڈریو نے کہا۔ نہیں، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیسے ممکن ہے، تاکہ میری بھی تسلی رہے، باربرا نے کہا۔ کراس کے بعد بحیرہ روم میں ایک جزیرہ ہے، تارسیکا، یہ جزیرہ بحری اسمگلروں کا مخصوص اڈا ہے، یہاں ویسے تو کرانس ہی کی حکومت ہے، لیکن وہاں کا اصل حاکم کارسیکا کا پولیس چیف فلیمنگ ہے۔ فلیمنگ پر تمام بحری اسمگلر مکمل طور پر اعتماد کرتے ہیں اور اسے اپنی خاص امانتیں دیتے ہیں، اور فلیمنگ ان امانتوں کو اس جزیرے میں ایسی جگہ پر رکھ دیتا ہے کہ سوائے فلیمنگ کے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں سے اسے چھپانا مقصود ہو وہ لاکھ ٹکرے ماریں تو کسی بھی صورت اس امانت تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ وہ فلیمنگ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جزیرے پر حکومت اس کی ہے۔ اس کے سر کے معمولی سے اشارے سے وہ اسمگلر تو ایک طرف، اس پوری تنظیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ فلیمنگ میرا دوست ہے اور فارمولا میں اسے بھجوا دیتا ہوں، اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے، اینڈریو نے کہا۔ لیکن کیا بعد میں اس فارمولے کی واپسی ہو جائے گی یا نہیں، باربرا نے کہا تو اینڈریو بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، البتہ فلیمنگ دوسروں سے تو امانتیں رکھنے کا معاوضہ وصول کرتا ہے، لیکن مجھ سے ایسا نہیں کرے گا، اینڈریو نے کہا۔ اور اگر عمران کو معلوم ہو گیا تو کیا یہ فلیمنگ اس کے سامنے ٹھہر سکے گا، باربرا نے کہا۔ تم وہاں کبھی گئی نہیں ہو، اس لیے تم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتی، عمران اور اس کے ساتھی وہاں فلیمنگ کی اجازت کے بغیر دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتے، اینڈریو نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے،
میری طرف سے اجازت ہے، باربرا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو اینڈریو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ریمبو کلب کے آفس میں موجود تھا۔ پال اور کیتھرائن بھی وہاں موجود تھے۔ پال کے چہرے پر انتہائی غم و اندوہ کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہ اور کیتھرائن اس مڈ وے پلازا کے اس فلیٹ میں گئے تھے، اور پھر پال نے اس گٹر کے اندر اتر کر مارلن کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ اس نے اس کے بازو کے ایک کٹے ہوئے ٹکڑے پر موجود ایک پیدائشی نشان کی مدد سے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ مارلن کی ہی لاش ہے۔ پھر اس فلیٹ کے بارے میں اسے اپنے آدمیوں سے تحقیقات کرائیں تو اسے یہی بتایا گیا کہ یہ فلیٹ کسی مادام ریان کے نام پر بک ہے اور وہ کبھی کبھار وہاں آتی ہے۔ مادام ریان کی جو شناخت وہاں انتظامیہ کے پاس موجود تھی وہ یکسر مادام کیتھرائن سے مختلف تھی، اس لیے پال اپنے آدمیوں کو پولیس سے مارلن کی لاش واپس حاصل کرنے کا کہہ کر ریمبو کلب واپس آ گیا تھا۔ پال کے چہرے پر غم کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران، آئی ایم سوری، تم غلط نتیجے پر پہنچے ہو۔ کیتھرائن مارلن کو ہلاک نہیں کیا، کسی اور کا کام ہے یہ، اور میں اس کو بھی پاتال سے بھی کھینچ لاؤں گا، پال نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی سمجھتے ہو تو میں تمہیں کسی بات سے منع نہیں کروں گا، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کیتھرائن پر جس پارکنگ بوائے کی بات کی وجہ سے شک کیا ہے وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ یہ عادت ہماری 40-45% عورتوں میں موجود ہے۔ یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے عورتیں اس بیماری کا بہت شکار رہتی ہیں۔ اس نے جو حلیہ اور قد و قامت بتایا ہے وہ کیتھرائن سے یکسر مختلف ہے، اور مارلن کی لاش جس حالت میں ملی ہے کیتھرائن کسی بھی حد تک نہیں جا سکتی۔ اور آخری بات یہ کہ کیتھرائن نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ فارمولا اس کی لائن کا نہیں ہے، پال نے کہا۔ کیا مارلن کی یہ لائن تھی؟ عمران نے کہا تو پال چونک پڑا۔ نہیں، مارلن کبھی ان چکروں میں نہیں پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مارلن کے پاس فارمولا ہوگا، لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ واقعی یہ اس فارمولے کی وجہ سے ہی اس حالت تک پہنچی ہے، کیونکہ اس فیلڈ کے لوگ ہی اس قدر شفاقی سے کام لے سکتے ہیں، پال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے مارلن کے لاشعور کو چیک بھی کیا تھا پال، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب ملا تھا کہ فارمولا اس کے پاس موجود نہیں ہے، عمران نے کہا تو پال بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، تم ایسے علوم میں بھی تو ماہر ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فارمولا مارلن کے پاس تھا؟ پال نے کہا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ سے سوال غلط ہو گیا تھا۔ جس وقت میں نے یہ سوال اس انداز میں پوچھا تھا اس وقت واقعی مارلن کے پاس فارمولا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کسی لاکر میں رکھ دیا ہو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس نے کنکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ لاکر کا لفظ زبان پر آتے ہی کیتھرائن بے اختیار چونک پڑی تھی، لیکن پھر تیزی سے اس نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا تھا۔ نہیں عمران، لاشعور اس قسم کے دھوکے نہیں دیا کرتا۔ مارلن کے پاس واقعی فارمولا نہیں ہوگا، وہ کسی اور چکر میں ماری گئی ہے، کاش وہ کیتھرائن سے مل لیتی، پال نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اب مجھے اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تم اب میرے مہمان ہو، میری رہائش گاہ پر ہی رہو، پال نے کہا۔ ابھی تو تم نے مارلن کو دفنانا بھی ہے اور اس سلسلے میں مصروف رہو گے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ ویسے تمہاری رہائش کہاں پر ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اب کیا کرنا ہے، صرف دفنانے والی ایجنسی کو کال کرنا ہے، سارا کام وہ خود ہی کر لیں گے، صرف میں اور کیتھرائن اس کی قبر پر پھول رکھ دیں گے، پال نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، پھر بھی اس وقت نہیں، بعد میں ملاقات ہوگی، عمران نے کہا تو پال نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سب اس کے آفس سے باہر آ گئے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ پال درست کہہ رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، آؤ، عمران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ کلب سے باہر پارکنگ میں پہنچ گیا جہاں ان کی کار موجود تھی۔ اب میرے خیال میں ہمیں واقعی واپس جانا ہوگا، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تو فارمولے کے بغیر واپس نہیں جا سکتا، ورنہ مجھے تو چیف نے وہ چھوٹا سا چیک بھی نہیں دینا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فارمولا بھی تو تمہیں نہیں مل رہا، نہ جانے اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہ اسے زمین نے کھایا ہے اور نہ ہی آسمان نے، وہ ان دونوں کے درمیان موجود ہے، عمران نے کہا تو نہ صرف جولیا بلکہ اس کے ساری ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ فارمولا کیتھرائن کے پاس ہے اور اس نے اسے کسی لاکر میں رکھا ہوا ہے، اور بیچاری مارلن اس فارمولے کے چکر میں ہی ماری گئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے فارمولا کسی طرح مارلن کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر چونکہ وہ بزنس سے متعلق تھی، باربرا اور کیتھرائن ایسی ایجنٹوں سے ملتی جلتی رہتی تھیں، اس لیے شاید اس کے ذہن میں لالچ آ گیا ہو کہ وہ اس فارمولے کو کسی بھی ملک کو فروخت کر کے بے پناہ دولت حاصل کر سکتی ہے، اس لیے اس نے اسے اپنے پاس رکھا، اور پھر وہ یقیناً کیتھرائن کو اپنی مددگار سمجھ کر اس سے ملی ہوگی کہ وہ اس کا فارمولا فروخت کرنے میں اس کی مدد کرے۔ لیکن کیتھرائن کے چہرے کے خد و خال بتا رہے ہیں
کہ وہ انتہائی لالچی اور سفاک عورت ہے۔ اسے مارلن کو درمیان سے ہٹا کر خود ہی اس فارمولے کو فروخت کر کے دولت کمانے کا سوچا ہے، جس کے نتیجے میں مارلن نہ صرف ہلاک ہو گئی بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں پھینک دیے گئے۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اب فارمولا کیتھرائن کے پاس ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ فارمولا اس نے کسی لاکر میں رکھا ہے، اور چونکہ اس وقت پال اور کیتھرائن دونوں کلب میں ہیں، اس لیے انہوں نے پولیس سے مارلن کی لاش وصول کرنی ہے، اور ساری کارروائی میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے وہ دونوں وہیں رہیں گے۔ ہم ان کی رہائش گاہ پر جا رہے ہیں، شاید وہاں سے تلاشی کے دوران لاکر کے بارے میں کوئی معلومات مل سکے۔ عمران نے کہا، کیا ضرورت ہے اس ساری چکر بازی کی؟ اس کیتھرائن کی گردن پکڑ کر اس سے معلوم کر لو۔ تنویر نے کہا، ایک تو وہ دونوں انتہائی تربیت یافتہ ہیں، اور دوسرا وہ پال کی وجہ سے بھی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ پال یہاں ہمارے خلاف کام شروع کر دے گا اور ہمیں فضول معاملات میں الجھا دے گا۔ عمران نے کہا، ابھی وہ کار ہی بڑھاتا آگے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے؟ شاید فوگ کی ہو۔ عمران نے کار کو سائڈ پر لے جاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک جانب کار کو روکا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، فوگ کالنگ، اوور۔ فوگ کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں نے آپ کی رہائش گاہ پر فون کیا لیکن وہاں سے کال اٹینڈ نہ کی جا رہی تھی، اس لیے میں نے ٹرانسمیٹر پر کال کی ہے۔ اوور، فوگ نے کہا۔ لیکن بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ اوور، عمران نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، پال نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ واپس کلب پہنچ جائیں، وہ آپ سے انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اوور، فوگ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں اس سے بات۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ پال اب کیا کہنا چاہتا ہوگا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے کیتھرائن سے اصل بات اگلوا لی ہے، کال کرنے کی بجائے ہمیں وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار آگے بڑھا دی، اور پھر اگلے چوک پر اس نے کار موڑی اور واپس ریمبو کلب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بار پھر پال کے آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ وہاں پال کے ساتھ کیتھرائن بھی موجود تھی، لیکن کیتھرائن کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے کافی دیر سے رو رہی ہو۔ آؤ بیٹھو عمران، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس وقت تمہاری بات نہیں مانی۔ مجھے ایک اشارہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے شک پڑ گیا، اور تمہارے جانے کے بعد میں نے کیتھرائن سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ مارلن کو اس نے ہی ہلاک کیا ہے اور فارمولا اس کے پاس ہی موجود ہے۔ میں نے تمہارے آدمی فوگ کو بتا دیا تھا کہ وہ تم تک میرا پیغام پہنچا دے، پال نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیا اشارہ ملا تھا تمہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تم نے بات کرتے کرتے مارلن کے لاکر کا ذکر کیا تو کیتھرائن لاکر کا لفظ سن کر بے اختیار چونک پڑی تھی، تو میں نے بھی تمہیں چونکتے بھی دیکھ لیا تھا، اس سے میرے ذہن میں شک پڑ گیا تھا، پال نے جواب دیا۔ تم نے خواہ مخواہ کیتھرائن کو بتانے پر مجبور کر دیا۔ یہاں سے ہم تمہاری رہائش گاہ کی تلاشی لے کر وہاں سے کیتھرائن کے بارے میں تفصیل معلوم کر لیتے، اور پھر ہم اس لاکر میں سے فارمولا لے کر واپس چلے جاتے، اس لیے میں نے تمہاری رہائش گاہ پر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے عمران کہ تم نے میری وجہ سے کیتھرائن کا خیال کیا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میری بجائے کوئی اور ہوتا تو تم ہم دونوں سے اگلوائے بغیر یہاں سے باہر نہ جاتے۔ بہرحال کیتھرائن نے تفصیل بتا دی ہے، اور اب ہم اس کے ساتھ جا کر وہ فارمولا اس لاکر سے نکالیں گے، اور تم وہ فارمولا لے کر واپس چلے جانا، پال نے کہا۔ اور کیتھرائن کا کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ کیتھرائن نے جس سفاکی سے مارلن کو ہلاک کیا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ تم بہرحال بہتر جانتے ہو۔ میں اب تک اس لیے خاموش رہا ہوں کہ میں جانتا تھا کہ پہلے تم فارمولا حاصل کر لو، پال نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور اس بات کو کیتھرائن بھی سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اب تک خاموش رہی، اس کی وجہ؟ عمران نے کہا۔ پال نے کہا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، مجھ سے واقعی حماقت ہو گئی ہے، اور جس طرح مارلن نے لالچ کیا اسی طرح میں بھی لالچ میں آ گئی تھی، کیتھرائن نے کہا۔ پال نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اور یہ اس لیے تاکہ پہلے تمہیں فارمولا مل جائے، ورنہ وہ لاکر نہیں کھل سکتا، پال نے جواب دیا۔ اگر تم وعدہ کر چکے ہو پال، تو پھر یہ وعدہ تمہیں نبھانا ہوگا، عمران نے کہا تو پال نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ سنو پال، مارلن نے واقعی لالچ کیا تھا، لیکن کیتھرائن نے اسے ہلاک کر کے زیادتی کی ہے، اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے، لیکن تم خود چونکہ وعدہ کر چکے ہو اس لیے تم وعدہ پورا کرو گے، البتہ اس کیتھرائن کو پولیس کے حوالے کر سکتے ہو، اور پھر قانون جو سزا دے اس سے تمہاری طرف سے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ مم مجھے منظور ہے، کیتھرائن نے جلدی سے کہا، اور پال نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔
اور پھر عمران مسکرا دیا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کیتھرائن کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ صاف بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں اور فارمولا حاصل کریں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔